ہلکے سے آپ لوگ سب مل کر بولے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیثیت، خواجہ کا ہندوستان زندہ باد، بریلی کا سلطان زندہ باد، امام اہل سنت۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ حضرات محترم، ابھی آپ نے بلبل باغ رضا، چمنستان رضا کے مہکتے ہوئے پھول، جناب مبشر رضا قادری صاحب کو سماعت کیا۔ ماشاءاللہ بہت ہی اچھا پڑھ رہے تھے اور آپ حضرات نے بھی بہت اچھا سنا، اور ان تمام حضرات نے بھی ماشاءاللہ بہت ہی عمدہ پڑھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس محفل کو قبول فرمائے، آمین، اور مرحومہ کی بخشش و مغفرت عطا فرمائے، آمین۔ بس تھوڑی دیر کے لیے میں حاضر آ گیا، دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ حق بولنے، حق سننے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، کافی دیر سے نعت منقبت آپ سماعت فرما رہے ہیں، اور یہ حضرات جو پڑھ رہے تھے تو یہ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ادا کر رہے ہیں۔ آپ جو سن رہے ہیں آپ میرے نبی کی سنت ادا کر رہے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا ہے حسان منبر پر کھڑے ہو جاؤ، میری نعت سناؤ۔ حضرت حسان کھڑے ہو جاتے ہیں اور کس طرح نعت سناتے ہیں، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے ذہن دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں وَحَسَنُ قَلَمْ تَرَقَّتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْ قَلَمْ تَلِيدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کی طرح حسین و جمیل آج تک میری آنکھ نے نہیں دیکھا، آپ کے جیسا بچہ آج تک کسی عورت نے نہیں جنا۔ اور فرماتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ویسا ہی پیدا کیا جیسا کہ آپ چاہتے تھے۔ تو یہ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ، تو آپ کا مقام بھی کوئی کم بڑا نہیں ہے۔ اور حضرات محترم، حضور تاج الشریعہ کا ذکر ہوا، میرے پیر و مرشد بھی ہیں، سلطان اسلام بھی ہیں، ان کی بارگاہ میں میں رہا بھی، خدمت بھی کی حضرت کی، اور صحبت کا شرف بھی پایا۔ انشاءاللہ ان کی بارگاہ میں جو لمحات گزارے ان کے ساتھ، وہ انشاءاللہ یقین کامل ہے کل قیامت میں بخشش کا ذریعہ بنے گا، قیامت میں بخشش کا ذریعہ بنے گا۔ اور حضور تاج الشریعہ پورے ہندوستان کو ان پر ناز ہونا چاہیے۔ جب ہندوستان حضور تاج الشریعہ کعبہ شریف میں گئے، مبشر بھائی کعبہ شریف میں گئے تو غسل کعبہ دیا، غسل کعبہ دیا، اور جب ہندوستان واپس آئے تو مہمان کعبہ بن کے واپس آئے۔ جب حضور تاج الشریعہ مصر تشریف لے گئے تو مصر میں گئے اعلیٰ حضرت کی اولاد بن کر کے گئے، وارث علوم اعلیٰ حضرت بن کر کے گئے، اور جب مصر سے واپس انڈیا تشریف لائے تو فخر اعظم بن کر کے تشریف لائے۔ اور حضور تاج الشریعہ جب مدینہ شریف پہنچے، اور مدینہ شریف جانے سے پہلے کیا کہا کہ سمجھ جا ہے دل مضطر مدینہ آنے والا ہے، سمجھ جا ہے دل مضطر مدینہ آنے والا ہے، بچھوں میں راہ میں گرد سفر بن کر مدینہ آنے والا ہے۔ فرماتے ہیں کہ طلبگار مدینہ تک مدینہ خود ہی آ جائے، طلبگار مدینہ تک مدینہ خود ہی آ جائے، تو دنیا سے کنارہ کر مدینہ آنے والا ہے، تو دنیا سے کنارہ کر مدینہ آنے والا ہے۔ اور جب حضور تاج الشریعہ مدینہ منورہ میں پہنچے ہیں تو ایک بزرگ جا رہے تھے اور وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ کوئی اور نہیں، یہ تو سلطان اسلام ہے، یہ تو سلطان اسلام ہے۔ تو حضور تاج الشریعہ کو سلطان اسلام کا لقب جو ملا ہے وہ مدینہ منورہ سے ملا۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں ناز ہونا چاہیے، اور دنیا نے وہ منظر بھی دیکھا، وہ منظر بھی دیکھا۔ آج بھارت رتن لوگوں کو دیا جاتا ہے، بھارت رتن۔ حضور تاج الشریعہ نے
پوری دنیا میں عالم اسلام میں ہندوستان کا نام روشن کیا. ہمارے ایک استاذ ہیں، بہت بڑے شاعر بھی ہیں، مدرس بھی ہیں ماشاءاللہ، بہت بڑے عالم دین ہیں. وہ کہتے ہیں کہ دیکھ نہ پائی تعصب کی نظر. مفتی اختر صاحب کی بلا فرماتے ہیں کہ دیکھ نہ پائی تعصب کی نظر، ورنہ ناز کرتا تجھ پر بھارت رتن. دیکھ نہ پائی تعصب کی نگاہ، ورنہ ناز کرتا تجھ پر بھارت رتن. اللہ اکبر کبیرہ. تو حضور تاج الشریعہ نے کس طرح سے پورے ہندوستان کا نام عالم اسلام میں روشن کیا، پوری دنیا میں روشن کیا، لیکن تعصب کی نظر اسے نہ دیکھ پائی. اور پھر حضرت امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول کہ جس میں آپ نے، حضرت امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہمارے جنازے ہمارا فیصلہ کریں گے، ہم حق پر ہیں، اس بات کا فیصلہ ہمارے جنازے کریں گے. تو حضرات محترم، جب حضرت امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ اٹھا تو ہزاروں کا مجمع تھا. اور جب وقت گزرتا چلا گیا، وقت گزرتا گیا، دنیا نے یہ منظر بھی دیکھا کہ بریلی شریف کے اندر جب حضور تاج الشریعہ کا جنازہ اٹھا تو کروڑوں کا مجمع تھا، کروڑوں کا مجمع تھا. تو وہ حضور تاج الشریعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور حضرات محترم آگے بڑھیے، اس مہینے کو غریب نواز سے بھی نسبت ہے. مرحومہ کی ایصال ثواب کے لیے بھی محفل پاک سجائی گئی. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 13 رجب کو ولادت ہے، اس کی نسبت. اور مولا کائنات شیر خدا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، جن کے بارے میں سرکار میرے نبی نے فرمایا کہ من کنت مولا فعلی مولا، کہ میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہے. سبحان اللہ. میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہے. اور سرکار نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابو بکر اساسها انا مدینۃ العلم و ابو بکر اساسها و عمر حیطانها و عثمان سقفها و علی بابها. محبت سے بولا سبحان اللہ. میرے نبی نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں، ابو بکر اس کی بنیاد، عمر اس کی دیوار، عثمان اس کی چھت، اور علی اس کے دروازہ ہیں. علی اس کے دروازہ ہیں. اللہ اکبر. تو اگر کوئی نبی تک پہنچنا چاہتا ہے تو پہلے علی تک پہنچنا ہوگا. جو علی تک پہنچ گیا وہ نبی تک پہنچ گیا. میرے نبی نے یہ بھی فرما دیا کہ علی ایک فرقہ تیری محبت میں جہنم میں جائے گا اور ایک تیری عداوت میں دشمنی میں جہنم میں جائے گا. تو جو فرقہ حضرت علی کی محبت میں جہنم میں جائے گا وہ رافضی، اور جو عداوت میں دشمنی میں جہنم میں جائے گا وہ خارجی. اور اہل سنت اعتدال پر ہیں. اہل سنت سب کو مانتے ہیں الحمدللہ. اہل سنت اہل بیت کا بھی ادب کرتے ہیں، صحابہ کرام کا بھی ادب کرتے ہیں. اور اعلیٰ حضرت نے جو ویکسین لگائی، آج ویکسین لوگوں کو لگ رہی ہیں، اعلیٰ حضرت نے جو ویکسین لگائی ہے تو ایک ویکسین اہل بیت کی محبت کی لگائی ہے اور دوسری ویکسین صحابہ کرام کی محبت کی لگائی ہے. اور سرکار اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ جنا پائے گی محبان چار یار کی قبر، جنا پائے گی محبان چار یار کی قبر، جو اپنے سینوں میں یہ چار باغ لے کے چلے، جو اپنے سینوں میں یہ چار باغ لے کے چلے. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا، یعنی مولا کائنات نے اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا، جو حیدر کرار کے مولا ہے ہمارا، جو حیدر کرار کے مولا ہے ہمارا. اور فرماتے ہیں کہ بہرے تسلیم علی میدان میں، بہرے تسلیم علی میدان میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں میں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور صدق و عدل و کرم و حمت میں، صدق و عدل و کرم و حمت میں چار سو شورے ہیں ان چاروں کے، چار سو شہرے ہیں ان چاروں کے. تو حضرات محترم اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اس طرح سے اہل بیت پاک کا ذکر کیا اور فرمایا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. تو کس طرح سے سرکار اعلیٰ حضرت نے تعریف کی. اور حضرات محترم میرا یہ موضوع نہیں ہے ورنہ میں اس پر لمبا خطاب کرتا ہے انشاءاللہ، پھر کسی موقع پر آپ کو سناؤں گا. میرا موضوع یہ ہے کہ سرکار غریب نواز کی بارگاہ ایصال ثواب. تو حضرات محترم غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات کیا ہے، غریب نواز کے ارشادات کیا ہیں، ان کا پیغام کیا ہے. کرامتیں آپ سنتے رہتے ہیں، کرامتوں پر بھی اگر میں بیان کروں تو حضرات محترم
پوری رات گزر جائے گی مگر غریب نواز کی کرامتیں ختم نہیں ہیں. اتنی کرامتیں. مگر غریب نواز کی شان دیکھیں کہ غریب نواز کی بارگاہ کیا ہے. سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ہندوستان میں جن مقامات پر دعائیں قبول ہوتی ہیں ان مقامات میں سے ایک مقام غریب نواز کی بارگاہ ہے جہاں پر دعائیں قبول ہوا کرتی ہیں. علامہ حسن استاد زمن نے فرمایا کہ خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا, خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا, کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا, کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا. توجہ فرمائیں, غور سے سننے کا مقام ہے. حضرات محترم, ہم خواجہ کے ہندوستان میں رہتے ہیں اور خود اعلیٰ حضرت کا یہ معمول تھا کہ سرکار اعلیٰ حضرت خود غریب نواز کی بارگاہ میں حاضری کے لیے جایا کرتے تھے. جب دوسرے حج کے موقع سے اعلیٰ حضرت پاپا تشریف لائے, کسی نے کہا حضور پٹنہ چلیے, کسی نے کہا حضور ممبئی چلیے, کسی نے کہا حضور میرے ساتھ چلیے, مگر اعلیٰ حضرت نے فرمایا میں کسی کے ساتھ نہیں جاؤں گا, میں اگر جاؤں گا تو سلطان الہند کی بارگاہ میں جاؤں گا. اور سلطان الہند کی بارگاہ میں آپ حاضر ہوئے, شاہجہانی مسجد میں آپ کا خطاب ہوا. اس وقت حیدرآباد کے نواب نظام تھے, وہ بھی آئے ہوئے تھے, نظام گیٹ انہی کی یادگار میں بنا ہوا, وہ بھی آئے ہوئے تھے. انہوں نے جب اعلیٰ حضرت کی تقریر سنی, آپ کا خطاب سنا, بہت متاثر ہوئے, کہا کہ میرے ساتھ حیدرآباد چلیے, میں آپ کو مقام و مرتبہ دینا چاہتا ہوں, میں آپ کو عہدہ دینا چاہتا ہوں. مگر اللہ والے کسی کو خاطر میں نہیں لاتے ہیں. اللہ والوں کے قدموں میں تو دنیا پڑی ہوئی ہے, دنیا اللہ والوں کے قدموں میں بچھی ہوئی ہے. سرکار مفتی اعظم ان کی بارگاہ میں بھی ایک شخص آیا جس کو دلیپ کمار کہا جاتا ہے, یوسف خان لوگ کہتے ہیں, وہ آیا. آنے کے بعد کہا, اور نوٹوں سے بھری ہوئی اٹیچی لایا, نوٹوں سے بھرا ہوا بیگ لایا, حضور مفتی اعظم ان کی بارگاہ میں پیش کیا. بابو بھائی جو حضور مفتی اعظم ہند کے خادم تھے, انہوں نے کہا کہ حضور کچھ قبول فرما لیجئے, یہ فلمی دنیا سے آئے ہیں, فلمی دنیا سے آئے ہیں. حضور مفتی اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلال آ گیا, کہا کہ یہ حرام کی کمائی میرے پاس لے کر کے آیا ہے, یہ حرام کی کمائی میرے پاس لے کر کے آیا ہے. کافروں جیسے نام رکھتا ہے, کافروں جیسے نام رکھنا بھی کفر ہے. اللہ اکبر. اب دنیا نے وہ مقام بھی دیکھا تھا, دنیا نے وہ منظر بھی دیکھا تھا کہ وقت کا فلمی ایکٹر, وقت کا فلمی دنیا کا ایکٹر حضور مفتی اعظم کے سامنے کھڑا ہوا تھر تھر کانپ رہا تھا. اور یہی واقعہ سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں پیش آیا. مستنجد باللہ, ابو المظفر مستنجد باللہ, جو اس وقت کے قاضی تھے, یہ کوئی وہابی رافضی نہیں تھے, سنی تھے, غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. کہا کہ کس لیے آئے ہو؟ کہا کہ حضور کوئی نصیحت فرمائیے, آپ کی بارگاہ میں فیض حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں. اور ساتھ میں زر و جواہرات کی تھیلیاں ساتھ میں لے کر کے آئے. سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں نظر پیش کرنا چاہیے کہ حضور اسے قبول فرما لیے. غوث اعظم نے انکار فرمایا, کہا نہیں حضور قبول فرما لیے. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زر و جواہرات سے بھری ہوئی دو تھیلیاں اپنے ہاتھوں میں اٹھائیں اور انہیں اٹھا کر کے جب انہیں دبایا تو ان میں سے خون ٹپکنے لگا, اور کہا اے مستنجد باللہ, تجھے اگر رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نسبت حاصل نہ ہوتی, کہ جو نسبت تجھے رسول اللہ سے حاصل ہے کہ تو آل رسول ہے, تو سید ہے, اگر تجھے وہ نسبت رسول اللہ سے حاصل نہیں ہوتی تو میں اس خون کو تیرے محل تک بہا دیتا, تاکہ اسے دیکھ کر کے لوگ سمجھ جاتے کہ اس محل میں ظلم ہوتا ہے, غریبوں کا حق دبایا جاتا ہے. تو یہ اللہ والوں کی شان ہوا کرتی ہے. تو حضرات محترم, اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں عہدہ پیش کیا گیا, اعلیٰ حضرت نے انکار کر دیا. اور اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں کچھ لوگ حاضر ہوئے, کہا کہ حضور نواب نان پارا کی شان میں کچھ لکھ دیجئے, کچھ اشعار لکھ دیجئے تاکہ میں جا کے پڑھوں اور نواب نان پارا مجھے انعام و اکرام سے نوازے, مجھے تحائف دے. اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں پیش کیا گیا. سرکار اعلیٰ حضرت نے کاغذ و قلم اٹھایا, لکھنا شروع کیا کہ وہ کمال نبی کی شان میں نعت لکھنا شروع کر دی, اور فرمایا وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دعا نہیں, اور کروں تیرے نام پر جاں فدا, نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا, دو جہاں سے بھی نہیں جی برا, کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. اور لکھتے گئے لکھتے گئے لکھتے گئے, جب دل خوب سیر ہو گیا تو آخر میں فرمایا کہ کروں مدائل دول رضا, پڑے اس بلا میں میری بلا, میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دید پا رہے نا. اللہ اکبر, یا رسول اللہ, زندہ باد.
سنت زندہ باد جناب اعلیٰ حضرت زندہ باد سبحان اللہ، بہت خوب، ماشاءاللہ۔ فرماتے ہیں احمد رضا کا دین کوئی روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے کہ جو چند ٹکڑوں کے لیے امام احمد رضا ان نوابوں کی تعریف کرے، ان حکمرانوں کی تعریف کرے۔ ارے امام احمد رضا دنیا تو دنیا، کل قیامت کے دن لواء الحمد کے نیچے بھی اگر امام احمد رضا کی زبان کھلے گی تو نبی کی ثنا میں فرماتے ہیں لواء کے تلے قیامت کے دن لواء الحمد کے جھنڈے کے نیچے فرماتے ہیں لواء کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے، زمین و سما تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، اور ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ اور فرماتے سبا وہ چلے کہ باغ پھلے، کہ پھول کھلے، کہ دل ہو بھلے، لبا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ یہ سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا مقام ہے۔ نظام حیدرآباد نے پیشکش کی، اعلیٰ حضرت نے ٹھکرا دی۔ اور حضرات محترم ایک مرتبہ ایسا واقعہ پیش آیا کہ اعلیٰ حضرت اجمیر شریف تشریف لے جا رہے تھے، اور سرکار راستے میں فل سرا ایک جگہ ہے، وہاں پر اسٹیشن ہے، سرکار اعلیٰ ٹرین رکی، مغرب کا وقت تھا، اور جو سرکار اعلیٰ حضرت کے 7 لوگ تھے وہ بھی روکے، آپ نے نماز ادا فرمائی۔ لوگوں نے کہا حضور ٹرین کے چلنے کا وقت ہو جائے گا، آپ اس وقت نماز ادا فرمائیں۔ کہا کہ اطمینان و سکون کے ساتھ سارے لوگ نماز ادا فرمائیں۔ نماز ادا کی گئی۔ حضرات محترم ٹرین چل دی، کچھ دور جانے کے بعد ٹرین رک جاتی ہے۔ ٹرین کا انجن کو الگ کیا گیا، چیک کیا گیا، کوئی خرابی نظر نہیں آئی۔ اسٹیشن ماسٹر حیران کہ یہ کیا ماجرا ہے کہ کوئی خرابی بھی نہیں ہے اور ٹرین آگے بڑھنے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ تو ایک گائیڈ جو مسلمان تھا اس نے کہا حضور یہ جو درویش ہے، یہ جو فقیر ہیں، یہ مجھے کوئی اللہ والے معلوم ہوتے ہیں، سبحان اللہ، اور یہ جب تک نماز پڑھائے جب تک ٹرین آگے نہیں بڑھے گی۔ سرکار اعلیٰ حضرت نے اطمینان و سکون کے ساتھ نماز ادا فرمائی، اور اس کے بعد حضرات محترم سوار ہوئے، فرمایا کہ آپ ٹرین کو چلائیے۔ اور جب سرکار اعلیٰ حضرت سوار ہوئے اور ٹرین کو چلایا گیا تو ٹرین چلنے لگی، سبحان اللہ، ٹرین چلنے لگی۔ تو حضرات محترم اب سرکار اعلیٰ حضرت اجمیر شریف پہنچتے ہیں۔ اب وہ جو اسٹیشن ماسٹر تھا وہ انگریز تھا، رات بھر فکر مند رہا، غور و فکر کرتا رہا کہ یہ درویش کون تھا، یہ فقیر کون تھا، یہ اللہ والا کون تھا کہ جس کی وجہ سے ٹرین نہیں چل رہی تھی۔ رات بھر غور و فکر کرتا رہا۔ صبح ٹرین اس نے چھٹی لی اور اپنے سارے پریوار کو لیا، گھر والوں کو لیا، اجمیر معلیٰ حاضر ہوا۔ اعلیٰ حضرت شاہجہانی مسجد میں خطاب فرما رہے تھے۔ وہ انگریز حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ حضور مجھے کلمہ پڑھائیے، اسلام میں داخل کر لیجئے، کیونکہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جب غلاموں کا یہ حال ہے تو میرے نبی کا حال کیا ہوگا۔ اعلیٰ حضرت نے اسے کلمہ پڑھایا، اسلام میں داخل کیا۔ شاعر نے کہا کہ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا۔ یہ اعلیٰ حضرت کا مقام و مرتبہ۔ اور سرکار اعلیٰ حضرت سے سوال ہوا، فتاوی رضویہ شریف میں اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، سوال ہوا حضور ایک شخص لفظ غلام معین الدین میں لفظ غلام کو ناپسند کرتا ہے، اجمیر شریف کو شریف اس لیے نہیں کہتا ہے کہ وہاں غریب نواز تشریف فرمائے، وہ سلطان الہند کی بارگاہ ہے۔ تو اعلیٰ حضرت جو جواب لکھتے ہیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ گمراہ ہے، وہ عدو اللہ ہے، وہ اللہ کا دشمن ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے غریب نواز کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی ہے۔ اور حضرات محترم سرکار اعلیٰ حضرت کے بھائی کا یہ شعر کہ خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا، آج بھی سرکار غریب نواز کی چوکھٹ پہ لکھا ہوا ہے، سبحان اللہ۔ ایسا سرکار غریب نواز نے قبول فرمایا، آج بھی غریب نواز کی چوکھٹ پہ لکھا ہوا ہے۔ اور سرکار اعلیٰ حضرت نے ایک شعر میں فرمایا کہ مزرع و چشت و بخارا عراق و اجمیر، مزرع و چشت و بخارا عراق و اجمیر، کون سی کشت پہ برسا نہیں اعلیٰ تیرا۔ اور فرماتے ہیں یہ چشتی نقش بندی سور بردی، یہ چشتی نقش بندی سور بردی، ہر ایک تیری طرف مائل ہے غوث، ہر ایک تیری طرف مائل ہے غوث۔ اعلیٰ حضرت کا مقام تو یہ ہے کہ غوث اعظم نے اعلیٰ حضرت کو ایسا قبول فرمایا کہ اعلیٰ حضرت سرکار نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ آپ کہیں تو لمبا کروں، سننا چاہتے ہیں؟ یہ بتائیے، سننا چاہتے ہیں؟ ہاں پوچھ لینا۔ تو حضرات محترم سرکار اعلیٰ حضرت سرکار نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ 30 سال سرکار اعلیٰ حضرت کی عمر ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت حاضر ہوئے، قوالی ہو رہی تھی، قوالی چل رہی تھی۔ سرکار اعلیٰ حضرت نے عرض کیا سرکار نظام الدین اولیاء سے، کیا یا سرکار نظام الدین اولیاء میرا دم گھٹتا ہے، مجھے پریشانی ہوتی ہے، مجھے بے چینی ہوتی ہے، مجھے اس پریشانی سے نجات دلائیے۔
اس بے چینی سے نجات دلائیے. جیسے ہی قدم مزار شریف سے باہر نکالتے ہیں قوالی کی ڈھول کی آواز آنا بالکل بند, اور جیسے ہی مزار شریف کے اندر قدم رکھتے ہیں دوبارہ ڈھول کی آواز آنا شروع. جب سرکار اعلیٰ حضرت نے سرکار نظام الدین اولیاء محبوب الہی کی یہ کرامت دیکھی تو سوچا کہ آپ سے مدد مانگوں, آپ سے مدد مانگنا چاہیے. اور سرکار نظام الدین اولیاء بھی کتنے پائے کے بزرگ ہیں, کتنے بڑے بزرگ ہیں کہ حضرات محترم تمام یہ ثناخوان مصطفیٰ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ ان سے پوچھیں کسی بھی ولی کا نام لیا جاتا ہے, ولی کہا جاتا ہے, ولی واحد ایک کے لیے آتا ہے اور اولیاء جمع آتی ہے یعنی بہت سارے ولی, لیکن سرکار نظام الدین اولیاء ایک واحد ایسے ولی ہے کہ جن کے نام کے ساتھ اولیاء بولا جاتا ہے تو اس لیے بولا جاتا ہے کہ یہ تنہا ایک ولی اپنے دامن میں ہزاروں ولی رکھتا ہے, تنہا ایک ولی اپنے دامن میں ہزاروں ولی رکھتا ہے. تو حضرات محترم سرکار نظام الدین اولیاء سے آپ نے مدد مانگنا چاہیے, اور یا نظام الدین اولیاء المدد کہنا چاہا, یا نظام الدین اولیاء المدد کہنا چاہا. تو جب اعلیٰ حضرت نے یا نظام الدین اولیاء المدد کہنا چاہا تو قدرتی طور پر آپ کی زبان پر یا غوثا کا لفظ آ گیا, یعنی غوث اعظم اعلیٰ حضرت کو کسی اور سے مدد مانگنے کی پرمیشن نہیں دے رہے. اللہ اکبر کبیر. تو اس طرح سے اعلیٰ حضرت کو سرکار غوث اعظم نے بھی قبول فرمایا. اور جب غوث اعظم کی بارگاہ میں غریب نواز نے عرض کیا, سرکار غوث اعظم نے فرمایا کہ قدمی حاضی اعلی رقبتی کلی ولی اللہ, کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے. غریب نواز خراسان کے پہاڑوں میں عبادت میں مصروف تھے, وہیں سے جواب دیا لا ولی عینی و راسی. ٹیلی فون نہیں تھا, موبائل نہیں تھا, انٹرنیٹ کا زمانہ نہیں تھا, مگر یہ اللہ والوں کی آوازیں تھیں جو ایک دوسرے کو سن رہے تھے. یہ قدرتی طور پر اللہ کی دی ہوئی طاقتیں تھیں جو ایک دوسرے کی آواز کو سن رہے تھے. سرکار غوث اعظم نے اولیاء کرام کی مجلس میں فرمایا کہ سبق ولد غیاث الدین, غیاث الدین کا بیٹا معین الدین ادب کے معاملے میں آگے بڑھ گیا, ادب کے معاملے میں سب سے سبقت لے گیا. سرکار غریب نواز نے فرمایا اے سلطان الاولیاء, آپ تو سلطان الاولیاء ہیں, آپ تو قطب الاقطاب ہیں, آپ تو فرد الافراد ہیں, آپ تو سید الاسیاد ہیں, آپ تو مرجع الاوتاد ہیں, آپ تو محبوب سبحانی ہیں, آپ تو قطب ربانی ہیں, آپ تو شہنشاہ جیلانی ہیں. مجھے عراق کی بادشاہت عطا کر دی جائے, مجھے عراق کی حکومت دے دی جائے. سرکار غوث اعظم نے فرمایا کہ اعطیت العراق لی شہاب الدین سہروردی فقط اعطیتک الہند, کہ ہم عراق کی بادشاہت شہاب الدین سہروردی کو دے چکے ہیں اور ہم نے تمہیں ہندوستان کی بادشاہت عطا فرمائی, ہم نے تمہیں ہندوستان کی بادشاہت عطا فرمائی. اور سرکار غریب نواز نے اس کا اظہار اس وقت فرمایا جب آپ نے سرکار غوث اعظم کی شان میں فارسی زبان میں منقبت لکھی تو غریب نواز لکھنا شروع کرتے ہیں, اور خود سلطان الہند لکھنا شروع کرتے ہیں کہ یا غوث معظم نور ہدا, مختار نبی مختار خدا, سلطان دو عالم قطب اولا, حیران سے جلالت ارض و سما, ای معین کے نام تو شد, دریوں سے گر ایک رام تو شد خواجہ ازا کے غلام تو شد, دارت طلب تسلیم رضا. غریب نواز فرماتے ہیں اے دنیا والوں اگر حقیقت سننا چاہتے ہو تو سن لو, اے دنیا والوں اگر حقیقت جاننا چاہتے ہو تو جان لو. معین الدین اگر غریب نواز بنا ہے, معین الدین اگر سلطان الہند بنا ہے, معین الدین اگر خواجہ خواجہ بنا ہے, معین الدین اگر عطا رسول بنا ہے, تو یہ بھی غوث اعظم کی غلامی کے صدقے میں بنا ہے, یہ بھی غوث اعظم کی غلامی کے صدقے میں بنا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ مشائخ میں کسی کی تجھ پہ تفضیل, یعنی غوث اعظم پر کسی کی فضیلت, فرماتے ہیں مشائخ میں کسی کی تجھ پہ تفضیل بحکم اولیاء باطل ہے یا غوث, بحکم اولیاء باطل ہے یا غوث, طلب کا منہ تو کس قابل ہے یا غوث, مگر تیرا کرم کامل ہے یا غوث. اور ذات محترم سرکار غریب نواز کی تعلیمات کیا ہے؟ تو سرکار غریب نواز فرماتے ہیں کہ کسی گناہ سے مسلمان کا اتنا نقصان نہیں ہوتا ہے جتنا اپنے بھائی کو ذلیل و خوار کرنے سے ہوتا ہے, جتنا اپنے بھائی کو ذلیل و خوار کرنے سے ہوتا ہے. اور سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نماز, توجہ فرمائیں, بس میں ختم کر رہا ہوں, 2-4 منٹ کی بات اور سن لیں. سرکار غریب نواز فرماتے ہیں کہ نماز اللہ کی امانت ہے اور اس امانت کا حق پوری طرح ادا کرو, جس طرح اس امانت کا حق ہے اس طرح ادا کرو.
کیونکہ غریب نواز نے فرمایا کہ جب کوئی نماز کو مکمل طور پر صحیح طریقے سے نہیں پڑھتا تو فرشتے اس کی نماز کو آسمان کی طرف لے جاتے ہیں اور آسمان کے دروازے اس کی نماز کے لیے بند ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. تو نماز کو صحیح طور پر خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنا چاہیے اور اس کے لیے علم دین کا ہونا بہت ضروری ہے. نمازوں کو اپنی درست کیجیے. اور سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان 7 پردوں کا حائل فرما دے گا جس میں سے ایک پردے کی مسافت 500 سال کی رہا ہے. ایک پردے کی مسافت 500 سال کی رہا ہے. اور سرکار غریب نواز نے فرمایا بغیر نماز کے کوئی اللہ کا قرب حاصل نہیں کر سکتا کیونکہ نماز مومن کی معراج ہے. تو یہ غریب نواز کی تعلیمات ہیں. تو ضرورت ہے کہ اس تعلیمات کو غریب نواز عام سے عام تک کیا جائے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ بھی دوسرے لوگوں کو بتائیے. غریب نواز کے پیغام کو عام سے عام تک کیجیے. اور حضرات محترم دوسری بات, بس چند ضروری باتیں سن لیں. آج ہندوستان کے جو حالات ہیں, مسلمانوں کے حالات ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے شعائر پر حملہ ہو رہا ہے. کبھی ہماری مسجدوں پہ حملہ, کبھی ہماری مدرسوں پہ حملہ, کبھی ہماری ماؤں بہنوں کے حجاب پر, پردے پر حملہ, ان کے برقعے پر حملہ, حجاب پر حملہ. یہ تمام باتیں ہمارے سامنے آ رہی. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے دین سے بہت دور ہیں. ہم نے اپنے دین کو پس پشت ڈال دیا. اب میں آپ سے بیان کر رہا ہوں اور میں الحمدللہ اکثر پروگرام ہوتے ہی رہتے ہیں, جانا رہتا ہے, یہ لوگ بھی الحمدللہ ساتھ ہوتے ہیں, تو میں بیان کرتا ہوں. لیکن یہ ہوتا ہے کہ لوگوں نے سنا اور چھوڑ دیا. وہ یہ سوچتے ہیں کہ ان کا کام بیان کرنا ہے, ہمارا کام سننا ہے. نہیں حضرات محترم, ہماری مجلس سے کامیاب ہونا چاہیے, بامقصد ہونا چاہیے. یعنی میں اگر یہاں پر آیا ہوں تو آپ کو کچھ دے کر کے جاؤں, کچھ سنا کر کے جاؤں, کچھ ایسا دے کر کے جاؤں نیا. ورنہ میرے آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا, آپ کے بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں, جب تک کچھ پیغام آپ لے کر کے نہیں جائیں گے. تو آج وجہ کیا ہے جو ہم ہر محاذ پر ناکامیاب ہو رہے ہیں, ناکام ہو رہے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے دین سے دور, نمازوں سے ہم دور ہیں, روزوں سے ہم دور ہیں, حج و زکوٰۃ نیک کاموں سے ہم دور ہیں. جھوٹ چگلی غیبت برائی ہر گناہ میں ہم ملوث ہیں, ہر گناہ سے ہم قریب ہیں. ناچ گانے شراب تماشے ان تمام گناہوں میں ہم ملوث ہیں. شادیوں میں آپ دیکھ لیں, ننگا ناچ شادیوں میں آپ دیکھ لیں. ہماری ماں بیٹھی شادیوں میں جاتی ہیں بغیر پردے کے جاتی ہیں, بغیر برقعے کے جاتی ہیں. یہ نبی نے فرمایا جو پردہ نہ کرائے اپنی بیٹی کو, اپنی ماں کو, اپنی بہن کو دیوس فرمایا حدیث پاک کہ وہ دیوس ہیں. آج لوگ اپنی ماں بہن بیٹیوں کی فوٹو اسٹیٹس پہ بھی لگا دیتے ہیں, پروفائل پر بھی لگاتے ہیں. اللہ اکبر کبیر. تو اگر آپ نہیں روکتے ہیں, پردہ نہیں کرواتے ہیں, تو کل یہی عورت آپ کو لے کر کے جہنم میں جائے گی. ایک عورت 4 لوگوں کو لے کر کے جہنم میں جائے گی, باپ کو, بیٹے کو, بھائی کو اور شوہر کو. اللہ اکبر کبیرہ. 4 لوگوں کو ایک عورت لے کر کے جائے گی. تو تم میں سے, اور سرکار نے فرمایا کلکم راعٍ و کلکم مسئول عن رعیتہ, کہ تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور کل قیامت میں اس کی ذمہ داریوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. تو ہماری ذمہ داریاں, اور دیوس وہ ہے کہ جو جہنم میں اتنا جلایا جائے گا, اتنا جلایا کہ کبھی جنت میں نہیں جائے گا. اللہ دیوس کے تعلق سے فرمایا گیا. اللہ. تو حضرات محترم توجہ کریں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. تو ہمارے شاعر پر آج ہماری ماؤں بہنیں دیکھ رہی ہیں کہ پردے پر حملہ ہو رہا ہے, حجاب پر حملہ ہو رہا ہے. دشمنان اسلام, جب ہماری ماؤں بہنوں کو حجاب کرنے سے کوئی تکلیف نہیں ہے تو تمہیں کیا تکلیف ہے, تمہیں کیا پریشانی ہے, تمہیں کیا دقت ہے؟ تو ہماری ماؤں, اس کا سب سے بہترین جواب یہ ہوگا کہ ہماری ساری ماؤں بہنیں حجاب کرنا شروع کر دیں, پردہ کرنا شروع کر دیں. اور اگر وہ پردہ نہیں کریں گی, بے پردہ نکلیں گی, تو حضرات محترم اللہ اور رسول کی لعنت ان پر ہوگی, فرشتوں کی فٹکار ان پر پڑے گی, کوئی ولی ان سے کوئی خوش نہیں ہوگا حضرات محترم, اور مرد بھی گناہ گار ہوں گے. تو سب سے بہترین جواب اس چیز کا یہ ہے کہ ہماری ساری ماؤں بہنیں پردہ کرنا شروع کر دیں. اب میرا یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ بھی 4 لوگوں کو بتائیں, ان تک پیغام پہنچائیں, اپنے گھروں میں بھی عمل کروانے کی کوشش کریں. تو شادیوں میں یہ, اور شادیوں میں یہ فضول خرچیاں, ناچ گانے, ڈی جے, تماشے بازی, تو دین سے تو ہم دور ہیں حضرات محترم. ذلت و رسوائی ہمارا مقدر نہیں بنے گی تو کیا ہوگا بتائیے. اللہ نے تو وعدہ فرمایا کہ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین, کہ تم ہی اعلیٰ ہو اگر تم مومن ہو. شرط یہ کہ پہلے مومن بننا پڑے گا, تبھی اعلیٰ ہوگے. حکومت تمہارے لیے ہے, شان و شوکت تمہارے لیے ہے, غلبہ تمہارے لیے ہے, سب کچھ تمہارے لیے, حکمرانی تمہارے لیے ہے, مگر شرط یہ ہے کہ پہلے تم مومن بن جاؤ. جب تم مومن بن جاؤ گے تو دنیا کی نعمتیں تمہارے قدموں میں آ جائیں گی, دنیا کی بادشاہتیں تمہارے قدموں میں آ جائیں گی. تو حضرات, اور اپنے چہروں پر داڑیاں رکھیں. آج ہماری ماؤں بہنیں کرناٹک کے اندر
حجاب کے لیے پردرشن کر رہی ہیں، حضرات محترم لڑ رہی ہیں اپنے حقوق کے لیے، احتجاج کر رہی ہیں، تو مسلمان بھائیوں کی ذمہ داری کیا بنتی ہے کہ وہ ان کا ساتھ دیتے ہوئے اپنے چہروں پر داڑیاں بھی سجائیں اور ٹوپیاں بھی لگائیں، جو ان کی پہچان ہے، جو ان کے شعائر ہیں۔ تو مسلمان کی پہچان داڑھی۔ آپ یقین مانیے کہ میرا جانا الحمدللہ بڑے بڑے انجینئر، پروفیسر، ڈاکٹر ہر شعبے کے لوگوں میں ہوتا ہے الحمدللہ ملنا جلنا، تو میں دیکھتا ہوں کہ بہت سے لوگ ان سے ملنے آتے ہیں تو یہ تمیز ہی نہیں ہوتی ہے کہ سامنے والا بندہ مسلمان ہے یا کافر۔ سامنے والا بہت سی بار مجھے پوچھنا پڑتا ہے کہ یہ مسلمان تھے کون تھے، وجہ کیا ہے کہ ہماری داڑھی، ہم نے جو پہچان ہے ہماری وہی کھو دی ہم نے۔ اب آپ جو باطل مذہب کے ماننے والے ہیں، سکھوں کو دیکھ لیں آپ، وہ کتنا عمل کر رہے ہیں، پگڑی بھی لگا رہے ہیں، داڑھی بھی رکھ رہے ہیں۔ تو حضرات محترم مسلمانوں، سکھوں کو آپ دیکھ لیں، سردار حضور مفتی اعظم نے منع فرمایا، ہاں، اور کہیں تو شردار کہیں شین کے ساتھ۔ تو حضرات محترم ان تمام باتوں پر توجہ فرمائیں، خدا را غور کریں، کبھی رات میں سوچیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ آج ہمارے حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، اس کی وجہ یہی۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ آج بھی حالات بہتر ہوں، پہلے والے حالات آ جائیں، کل تک تو ہم نے 800-900 سال حکومت کی تھی، آج کیا ہوا؟ تو اگر چاہتے ہیں کہ حالات بہتر ہوں تو حضرات محترم ہمیں پلٹ کر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے دین کی طرف آنا ہو۔ مسجدیں خالی ہیں، مسجدوں کی، بابری مسجد کبھی نہیں چلتی، ہماری خود کی بھی اس میں غفلت ہے، جو اللہ نے فرمایا کہ بدلہ اس کا جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا، تو ہمارے اعمال کا بدلہ بھی ہمیں ملتا ہے۔ تو حضرات محترم مسجدیں خالی ہیں، اگر مسلمان فجر کی نماز پڑھنا شروع کر دیں، مسجدوں میں جا کر کے بجماعت ادا کریں، تو ایک دانشور نے کہا تھا کہ ان کی طرف نہ کوئی عیسائی آنکھ اٹھا کر کے دیکھ سکتا ہے، نہ کوئی یہودی آنکھ اٹھا کر کے دیکھ سکتا ہے۔ تو آج اگر ہم اپنی مسجدوں کی حفاظت چاہتے ہیں تو ہمیں مسجدوں کو بھرنا ہوگا، آباد کرنا ہوگا۔ حضرات جہاں آپ کو نماز ملے آپ نماز پڑھیے اور جائیے، اور اگر غلطیاں بھی ہیں نماز میں تو کوشش کیجیے ٹھیک کرنے کی، امام صاحب سے پوچھیں یا دیگر جو جاننے والے ہیں ان سے پوچھ لیں، یہ نہیں کہ بالکل نماز ہی چھوڑ دیں، کیونکہ پڑھنے والا نہ پڑھنے والے سے بہتر ہے، بہت بہتر ہے۔ تو حضرات محترم اس مجلس کو بمقصد بنائیے، ان تمام باتوں پر عمل کیجیے، اور جو سرکار نے فرمایا، اور آپس میں مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اتحاد و اتفاق سے رہیں، پیار محبت سے رہیں۔ سرکار نے فرمایا کہ جو تم سے رشتہ داری توڑے تم اس سے جوڑو، جو تم پہ ظلم کرے اسے معاف کر دو، اور جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو۔ جب آپ اس پر عمل کرنے لگ جائیں گے تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ آنے والے کل میں بہتر نتائج آپ کے سامنے ہیں۔ پڑوسیوں کے جو حقوق ہیں آپ اس کو بھی ادا کریں، رشتہ داروں کے جو حقوق ہیں آپ اس کو بھی ادا کریں، اپنے ماں باپ کا ادب کریں، کیونکہ ماں باپ اگر راضی ہیں تو اللہ بھی راضی ہے، اور ماں باپ اگر ناراض ہیں تو اللہ بھی ناراض ہے۔ اگر ان تمام موضوعات پر میں بولوں تو کافی وقت چاہیے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پھر کبھی خطاب ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس محفل پاک کو قبول فرمائے، جو کچھ بیان ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس پر